واجب الاحترام حاضرین و ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دینے کی اہمیت۔ دعا فرمائے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 8ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ مطلب یہ کہ جس قسم کا بھی گناہ ہے، اگر تم اس گناہ کے عادی ہو چکے ہو اور اس گناہ کو بار بار تم کر رہے ہو، اس کو تم چھوڑ دو۔ کیوں؟ ان الذین یکسبون، بے شک لوگ جو کچھ کماتے ہیں یعنی جو گناہ کرتے ہیں، سیجزون ما کانوا یقترفون، تو ان کی کمائی کی انہیں جزا دی جائے گی۔ لہٰذا جو گناہ لوگ کرتے ہیں، جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، ان کو ہر قسم کے گناہ سے بچ جانا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ جو گناہ کر رہے ہیں قیامت کے دن ان گناہوں کی سزا ملنی ہے، اور وقت جو زندگی کا گزر رہا ہے، اس زندگی کے وقت کے متعلق پوچھا جانا ہے کہ کن کاموں میں یہ وقت گزارا تھا، نیک کاموں میں یا برے کاموں کے اندر۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے قیامت کے دن زندگی کا سوال الگ ہوگا، جوانی کا سوال الگ ہوگا، اور یہ بھی سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، اور یہ بھی سوال ہوگا مال کمانے کے بعد خرچ کہاں کیا، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ علم کے مطابق عمل کیا کیا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے ان فرامین سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے کاموں میں لگ جانا چاہیے۔ ہمارے جو اکابر تھے، بڑے تھے، اگر ان سے کچھ کوتاہی نہ بھی ہوتی، لیکن اس کو کوتاہی سمجھ کر کس طرح اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں گریہ زاری کرتے۔ آج ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں لیکن ہمیں اس پر افسوس نہیں ہوتا، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے۔ لیکن پہلے جو لوگ تھے ان سے گناہ نہ ہوتا، یعنی ایسا کام جو گناہ نہ ہوتا اس کو اگر وہ کر لیتے تو اس کو بھی گناہ سمجھ کر کئی دن تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہتے تھے، جیسا کہ صحابی رسول حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ سردی کے موسم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے پہناتے تھے اور حضور کے موزے اتارتے تھے۔ ایک دن کسی کام کے لیے کہیں روانہ ہوئے، راستے میں ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس دروازے کے پاس سے جب گزرے
اچانک نظر اس گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ایک خاتون پر پڑی، تو خیال آیا کہ ایک تو غیر کے گھر کے اندر نظر درائی اور اللہ کے اس فرمان کی خلاف ورزی ہو گئی، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ تم دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوو جب تک تم اجازت نہ لے لو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کے گھر میں دیکھ لیا وہ بغیر اجازت کے اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، تو اس لیے فرمایا میں بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گیا اس حضور کے فرمان کے پیش نظر۔ پھر غیر عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، میری اس پہ نظر پڑی، تو اب اس کو انہوں نے کتنا بڑا گناہ سمجھا، ذرا غور فرمائیے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، اے علی اگر اچانک کہیں پہ نظر پڑ جائے یعنی کسی عورت پر تو وہ معاف ہے، اس پہ جو ہے نا پوچھ کچھ نہیں ہوگی، لیکن حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اچانک کسی کے گھر میں نظر پڑی اور عورت پر بھی اچانک نظر پڑی، تو اس کو کتنا بڑا گناہ سمجھا، ذرا توجہ سے آگے سماعت فرمائیے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جب اس گھر کے دروازے سے گزرتے ہیں، نظر اندر پڑتی ہے، ایک عورت کے اوپر نظر جاتی ہے، وہیں سے اپنا کام بھول جاتے ہیں، جس کام کو جا رہے ہوتے ہیں وہ کام چھوڑ کر جنگلوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک جنگل میں جا کر وہیں پہ رات دن رونا شروع کر دیا، جب دن ہوتا غار کے اندر داخل ہو جاتے، جب رات ہوتی تو باہر غار سے نکل کر کہتے اے اللہ میرے سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے، میں کسی کے گھر میں نظر درا کر گویا میں اس کے گھر میں داخل ہو گیا، ایک غیر عورت کو دیکھ لیا، تو اس طرح اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے معافی کے قابل ہے تو مجھے معاف کر دے، اور میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اس حالت میں کیسے حاضری دوں گا، تو اس لیے اگر میری معافی ہو سکتی ہے تو ٹھیک، ورنہ مجھے موت دے دے، میں اس حال میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا کہ مجھے شرمساری ہوگی۔ تو روتے روتے ذرا غور فرمائیے کتنے دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے۔ کیوں؟ کہ غیر عورت کو اچانک دیکھ لیا، اچانک گھر کے اندر نظر پڑی، تو 40 دن صرف اس لیے روتے رہے کہ غیر عورت کو دیکھ لیا، غیر کے گھر میں میں داخل ہو گیا۔ تو اس طرح جب 40 دن گزرے، پھر جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک سچی توبہ کرنے والے کو سبحان اللہ کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ تورات کے اندر لکھا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ مٹی سونا بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جو دل کے اندر خواہش کرے اللہ اس سچے دل سے توبہ کرنے والے کی جو بھی مراد ہوتی ہے وہ پوری فرماتا ہے۔ تو اس طرح حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو روتے روتے جب 40 دن گزر گئے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر فرمایا محبوب میرا ایک بندہ
آپ کا غلام 40 دن سے جنگل میں رات دن روئی جا رہا ہے، آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور ایک اور شخص کو بھیجا، فرمایا جاؤ اسے تم تلاش کر کے میری بارگاہ میں لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور شخص جب اس کو تلاش کرتے کرتے چلے تو راستے میں ایک چرواہا ملا اور پوچھا، ایک حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نامی شخص ہیں، آپ نے اس کو دیکھا ہے یا آپ کی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں ہے، شاید آپ اس شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جو دن کو غار میں رہتا ہے، رات کو باہر نکل کر زار و قطار روتا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ یہ جو میرے سے کوتاہی ہو گئی، اگر یہ بخشے جانے کے قابل ہے تو بخش دے ورنہ مجھے موت دے دے۔ میں حضور کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرماتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں میں کس منہ سے جاؤں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں وہی شخص ہو سکتا ہے۔ چلتے چلتے جب اس شخص کے پاس پہنچے، رات کا وقت تھا، سر جھکے ہوئے روئی جا رہا تھا، عرض کر رہا تھا اے اللہ مجھے معافی دے دے، مجھے معاف کر دے، میں حضور کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا پہچانا تو کہا اے عمر ذرا پہلے یہ بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میرا ذکر خیر کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ثعلبہ حضور نے ہم کو آپ کے پاس آپ کو لینے بھیجا ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، حضور کی بارگاہ میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے عمر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن مجھے حضور کی بارگاہ میں اس وقت لے جانا جب حضور نماز کی حالت میں ہوں، نماز میں مصروف ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر چلے، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے اس وقت حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی حضور کے ساتھ جا کے نماز میں شریک ہو گئے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر تلاوت سنی تو تلاوت سنتے ہی بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت حاصل کی، نماز سے فارغ ہوئے، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور دیکھا کہ بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور فرمایا اے ثعلبہ کیا بات ہے؟ عرض کی حضور میرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے شرم آتی تھی، اور 40 دن آقا میں جنگل میں روتا رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا میں چاہتا ہوں میرا وہ گناہ بخش دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم یہ اللہ کا کلام ہے، ایک آیت ہے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، تم اس کی تلاوت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا ورد کرتے رہو، اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کلام بڑا ہے یا تمہارا گناہ؟ عرض کی آقا اللہ کا کلام بھی بڑا ہے لیکن میرا گناہ بھی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ گناہ تھا نہیں، لیکن اس کو کتنا بڑا گناہ سمجھا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم جاؤ گھر میں اسی اللہ کے فرمان کا ورد کرتے رہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب تو ہم کو عطا فرما، کہاں؟ فی الدنیا، کیا عطا فرما؟ حسنۃ، نیکی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ وہ صحابی رسول حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں پہنچتے ہیں۔ 40 دن پیچھے جنگل میں روتے ہوئے گزار آئے تھے، اب گھر کے اندر رات دن کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، رات دن روئی جا رہے ہیں۔ اتنے میں بعض صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا آپ کا ایک صحابی مرنے کے قریب ہو چکا ہے، اس لیے کہ 8 دن ہو گئے ہیں ان کو گھر میں اور 40 دن ہو گئے ہیں جنگل میں، تو اس طرح 48 دن ہو گئے ہیں ان کو روتے ہوئے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بس رات دن وہ روئی جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پھر چلو میرے ساتھ ان کی چل کے ہم عیادت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ جب اس صحابی رسول کے گھر میں پہنچتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جب ان کا سر اپنی گود میں رکھا، انہوں نے فوری طور پہ اپنا سر اٹھا لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ تم نے اپنا سر ہماری گود سے کیوں اٹھایا؟ لوگ تو ہماری گود میں سر رکھنے کو سعادت سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کیا کیا؟ عرض کی آقا یہ میرا سر جو ہے اس قابل کہاں کہ آپ کی پاک گود میں رہے۔ تو اس طرح ذرا غور فرمائیے، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ثعلبہ اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا میں چاہتا ہوں مجھے بخش دیا جائے۔ تو اتنے میں جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ریت کے ذروں کے برابر بھی اگر گناہ لے کے آئے گا میں رب اسے بخش دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا یہ پیغام سنایا تو وہ پیغام الہی سنتے ہی ان کی چیخ نکلی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب ان کی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ کفن دینے کے بعد جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے، پاؤں پورے زمین پر نہیں رکھ رہے تھے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی آقا کیا بات ہے، آج آپ زمین پر اپنے پاؤں پورے نہیں رکھ رہے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے اس غلام کے جنازے کے ساتھ فرشتے اتنی تعداد میں آئے ہوئے ہیں کہ میرے پورے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیے، ایک تو اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اگر کوئی ایسا کام ہو جاتا کہ جو گناہ نہ ہوتا
لیکن اس کو گناہ سمجھ کر کئی کئی دن تک جو ہے معافی کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں روتے رہتے تھے۔ ان کو کھانا بھول جاتا، ان کو پینا بھول جاتا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں ذرا گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آج ہماری صورتحال کیا ہے۔ نہ جانے ہم کتنے گناہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی یاد بھی دلائے کہ تم سے یہ گناہ سرزد ہو رہا ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، معاذ اللہ کچھ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں باقی لوگ بھی تو اسی طرح کر رہے ہیں، ہم کوئی یہ انوکھا گناہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی سود لیتا ہے، کوئی کاروبار کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے، تو جب ایسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے سود کھانا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، کاروبار کے اندر ہیرا پھیری کرنا جائز نہیں ہے، تو آگے کیا جواب دیا جاتا ہے؟ یہی باقی لوگ بھی تو ہیرا پھیری کر لیتے ہیں، باقی لوگ بھی تو سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، رشوت لینے والے لے رہے ہیں اور رشوت دینے والے دے رہے ہیں، میں کوئی نیا کام تو نہیں کر رہا۔ تو ایسا جملہ بھی بولنا ویسے غلیظ ہے کہ اس طرح حرام چیز کو گویا کہ حلال سمجھ رہا ہے کہ باقی لوگ تو بھی کر رہے ہیں، اگر میں کر رہا ہوں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو ذرا غور فرمائیے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، کہ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ جو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو وہ بھی چھوڑو، جو علیحدگی میں کرتے ہو، جن گناہوں کا دوسروں کو پتہ نہیں چلتا ہے لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اور پروردگار بھی دیکھتا ہے کہ یہ گناہ تم کر رہے ہو لیکن چھپ کے کر رہے ہو۔ فرمایا کہ چھپ کر گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑو، اور جو ظاہری طور پہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری طور پہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا گناہ ہے آج کل جو ظاہری طور پہ ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہے۔ وہ کیا گناہ ہے؟ وہ ہے داڑھی منڈوانا۔ داڑھی منڈوانا یہ ایسا گناہ ہے جس کو ہر بندہ دیکھتا ہے، اور یہ داڑھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری سنت ہے کہ جو واجب کے حکم میں ہے۔ کوئی امام اگر داڑھی کٹواتا ہے، داڑھیوں والوں کی نماز اس داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا داڑھی کٹانا گناہ ہے کہ داڑھی منڈوانے والا اگر امام ہوتا ہے تو جن لوگوں کی داڑھیاں ہوتی ہیں ان کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب رات دن جو داڑھی منڈواتے ہیں خواہ مخواہ کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ کئی لوگ اس گناہ پہ گواہ بن رہے ہیں، قیامت کے دن گواہی دیں گے یہ بندہ یہ گناہ کرتا رہا۔ تو اس لیے حضرات گرامی اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چاہے داڑھی منڈوانے کا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے، اور کئی قسم کے گناہ ہیں جو بعض اوقات لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں لیکن کرتے ہوئے خیال نہیں آتا، ڈر نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کس طرح؟ ایک ایسا گناہ بھی ہے جس کو محلے دار جانتے ہیں، اگرچہ دوسرے محلے والے نہیں جانیں گے، کسی اور جگہ پر جائیں گے کسی کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ ہمسائے کو دکھ پہنچانا، ہمسائے کو تکلیف دینا اور ہمسائے کی دل شکنی کرتے رہنا۔ جی یہ ایسا گناہ ہے جس کے کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। अर्ज़ की गई आका वो कौन बदबख्त है जो मोमिन नहीं हो सकता? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी शरारतों से उसका हमसाया महफूज ना हो, जिसकी शरारतों से उसका हमसाया महफूज ना हो, फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता। 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया। तो इसलिए हमें गौर करना चाहिए कि कहीं हमारी वजह से हमारा हमसाया, हमारा मुसलमान भाई परेशान तो नहीं है और उसको हमारी तरफ से कोई दुख तो नहीं पहुंच रहा है। अगर ऐसा है फौरी तौर पे उससे माफ़ी मांगे और उससे माफ़ी मांग के अल्लाह रसूल के यहाँ सुरखरू हूँ, इसलिए कि पहले लोग अपने हमसायों का कितना ख्याल रखते थे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमत जो अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं, फरमाते हैं जितना फ़ज़ल और जितनी करम नवाज़ी अल्लाह की तरफ से मुझे मिली वो सिर्फ़ मेरी माँ की दुआ का सबब है कि माँ ने पानी मांगा, रात को पानी लेने के लिए गया, जब वापस आया माँ सो चुकी थी और उस वक्त सर्दी भी इतनी थी कि गिलास जो पानी का मैं लेके खड़ा हुआ तो उस सख्त सर्दी की वजह से पानी जम गया, लेकिन माँ को पानी पिलाने के लिए सारी रात इंतज़ार की, माँ जब जागेगी पानी पिलाऊंगा। लेकिन माँ को जगाना भी पसंद नहीं किया कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। पहले लोग कितना अदब करते माँ का भी। एक बुज़ुर्ग के बारे आता है उनको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार था, अदब भी बहुत करते। एक दिन माँ के साथ खाना खाने लगे तो एक प्याले के अंदर जो सालन था उस प्याले से सालन नहीं लिया बल्कि अपने लिए और प्याला मंगवाया। पूछा गया क्यों? कहा कि अगर माँ लुकमा लेना चाहे पहले मेरा हाथ उस कटोरे के अंदर, उस प्लेट के अंदर अगर हो, माँ अगर इंतज़ार करे कि ये हाथ उठे मैं लुकमा लूँ तो ये मेरे लिए बेअदबी होगी। इस बेअदबी से बचने के लिए वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमत अपने हमसायों का कितना ख्याल रखते हैं। एक दिन आपका जो हमसाया था वो था यहूदी, कहीं चला गया, शाम हुई, उसके घर के अंदर बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आप पहुँचे उसके दरवाज़े पर, पूछा कि ये बच्चा क्यों रोता है? तो उस यहूदी ने कहा रात को चूँकि अंधेरा होता है तो हमारे पास रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, अंधेरे की वजह से ये हमारा बच्चा रोता है। आपने चिराग का इंतज़ाम किया, उसके घर में पहुँचाया। जब तक वो यहूदी घर वापस ना आया उस वक्त तक उसके घर के अंदर रोज़ाना ताज़ा चिराग उसके अंदर जो है वो तेल डाल के उसके घर में दे आते थे। जब वो यहूदी वापस आया, बीवी से पूछा मेरे जाने के बाद क्या बीती? वो कहने लगी बाकी तो ठीक, पहले दिन जब तू इधर से चला गया, रात हुई, हमारा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा था। ये जो हमारा हमसाया है बायज़ीद बुस्तामी, ये बच्चे के रोने की आवाज़ सुन के आ गया और कहा ये बच्चा क्यों रोता है? हमने बताया अंधेरे की वजह से। तो जितने दिन तू नहीं आया उतने दिन ये हमारा हमसाया चिराग का इंतज़ाम करके हमें देता रहा। इस तरह सुकून से बच्चा भी सो जाता था, हम भी सो जाते थे। वो यहूदी कहने लगा अच्छा ये बात है, अच्छा ऐसा करो, अगर बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमत का चिराग हमारे घर में आ गया, अब फिर हमारे दिलों के अंदर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। जिस तरह घर के अंदर रोशनी हुई मेरे जाने के बाद, अब ऐसा करते हैं हम सारे घर वाले चल के उनके हाथ पे मुसलमान होते हैं। चुनाचे
وہ یہودی خود بھی اپنی بیوی اپنے بچوں کو لے کر حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمت کے دروازے پر پہنچے اور کہا کہ آپ کا اتنا پیار، اتنا اخلاق اور اتنی محبت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ اب ہم یہودی نہ رہیں، غیر مسلم نہ رہیں، کرم بخشی فرمائیے، ہمیں کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمت نے کلمہ پڑھایا اور اس طرح اس یہودی کو مسلمان کیا اور اس کے گھر والوں کو مسلمان کیا۔ تو اب ذرا غور فرمائیے، یہ ہیں ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی اتنا پیار کیا اور ان کا اتنا خیال کیا کہ وہ غیر مسلم نہیں رہے، بلکہ ان کے اخلاق نے، ان کے پیار نے اسلام قبول کرنے پر ان کو مجبور کر دیا۔ لیکن آج ہمارا حال ہے کہ ہم جس رویے سے لوگوں کو نوازتے ہیں، بجائے وہ راہ راست پہ چلنے کے وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جی؟ یہ کیسے ہمارے ہمسائے ہیں؟ تو اس طرح تنگ آ کے معاذ اللہ کچھ تو اسلام بھی چھوڑ جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو اتنی ہمیں تکلیف اور دھوکہ پہنچاتے ہیں؟ تو بہرحال ان باتوں سے ہمیں ضرور سبق لینا ہوگا کہ جو بھی گناہ ہیں، چاہے اللہ کے حقوق کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے یا بندوں کے حقوق کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے، ہر قسم کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کو ہم ادا کریں اور وہ حق ادا کریں، اور اس طرح اللہ رسول کے ہاں اپنے آپ کو سرخرو کر کے اس دنیا سے جائیں۔ جب اس دنیا سے جائیں تو پیچھے جو ہے جی لوگ کہہ رہے ہوں کہ ہمارا ہمدرد چلا گیا، ہمارا خیال رکھنے والا چلا گیا، اور ہر مشکل میں کام آنے والا جو ہے وہ چلا گیا، اور کسی کی آنکھ سے یاد کرتے ہوئے اس کے آنسو نہ تھمے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو جب آیا تھا تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، کوئی مٹھائی بانٹ رہا تھا، کوئی جناب بکرے ذبح کر کے لوگوں کو جی لنگر کھلا رہا تھا کہ ہمارا بیٹا پیدا ہو گیا، ہمارا پوتا پیدا ہوا، ہمارا نواسا پیدا ہوا۔ تو زندگی ایسی گزار جا کہ جب تو جا رہا ہو تو خوش ہو رہا ہو، اور پیچھے لوگ جو ہے رو رہے ہوں، کہ کوئی کہے میرا ہمدرد چلا گیا، کوئی کہے ہر مشکل میں کام آنے والا چلا گیا۔ تو اس طرح 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 کی تیری خوبیاں، تیرے اچھے اعمال یاد کر کے اس طرح وہ رو رہے ہوں، اور تو خوش ہو کے اس دنیا سے جا رہا ہو۔ تو اس لیے خوش کب جب اس دنیا سے بندہ جائے گا؟ جب اللہ کی مخلوق کو خوش کر کے جائے گا اور اللہ کے حقوق ادا کر کے جائے گا۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے اللہ پہلے اس کو جنت کے اندر ٹھکانہ دکھا دیتا ہے، جی یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اتنے نیک عمل کر کے اب تجھے یہ ٹھکانہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر ہوتا ہے گناہ گار اور لوگوں کو جی دکھانے والا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے والا، یہ ایسا بدبخت آدمی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مرتا ہے نا، مخلوق خدا کو دکھ پہنچانے والا، گناہ کرنے والا، تو اللہ کی زمین کا ہر ذرہ اللہ کی بارگاہ میں اس دکھ پہنچانے والے، گناہ کرنے والے کے بارے میں عرض کرتا ہے، اے اللہ میرے اندر یہ دفن نہ ہو، یہ بدبخت میرے اندر دفن نہ ہو۔ تو ذرا غور فرمائیے کتنا بڑا بدبخت ہوگا وہ آدمی کہ جو پوری زندگی مخلوق خدا کو دکھ پہنچاتا رہا، تو اب وہ جا رہا ہے، زمین بھی اس سے پناہ مانگ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے میرے اندر یہ دفن نہ ہو۔ لیکن نیکوکار آدمی جو ہے جب مرتا ہے زمین کا ہر ذرہ کہتا ہے اے اللہ یہ نیک بندہ میرے اندر داخل ہو۔ جی تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں،
ایسی زندگی گزار جائیں کہ لوگوں کو اور مخلوق خدا کو خوش کر کے اس دنیا سے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ دعائیں کر رہے ہوں، مولا جس طرح اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کی قبر اچھی کر دے، اس کی آخرت اچھی کر دے، اور اس طرح اگر ہم گناہ کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے ہر بندہ جو ہے وہ برے الفاظ میں یاد کرے گا، اچھا ہو گیا بدبخت نکل گیا، ہر وقت ہمیں اس سے پریشانی رہتی تھی۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو لوگ کہہ دیں کہ یہ برا ہے، اللہ کے ہاں بھی وہ برا ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اگر لوگ برا کہتے رہیں تو پھر کتنی بڑی بدبختی ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ کے اس فرمان سے ہمیں ضرور سبق لینا چاہیے، ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، کہ تم ظاہری اور پوشیدہ سارے گناہوں کو تم چھوڑ دو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق۔